بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سامعین محترم، تقریباً 1.5 ماہ قبل میرا آپریشن ہوا، 3 اسٹینٹ ڈالے گئے۔ طبیعت ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوئی، بس یہ سمجھ کر کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ایک برادرانہ تعلق تھا، اس نے مجبور کیا کہ میں لازماً اس کے اندر شرکت کروں، اور یہ سمجھ کر کہ جیسے مصر کے بازار میں سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا سودا ہو رہا ہے، وزراء، امراء، دولتوں والے اپنے خزانے لے کے آپ کو خریدنے کے لیے مصر کے بازار میں موجود ہیں۔ اچانک ایک عورت آتی ہے، کچھ ایک چھوٹی سی کپڑوں کی گٹھڑی اس کے پاس ہے، اور کہا کہ میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا، اماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہاں وزراء موجود ہیں، یہاں امراء موجود ہیں، مصر کے سرمایہ دار موجود ہیں، اپنی دولتوں کے خزانے منہ کھول دیے، اور تو یہ لے کے آئی ہے کہ میں خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے عجیب بات کہی، کہا کہ یہ مجھے بھی علم ہے، میں اس سے یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی، لیکن قیامت کے دن اس فہرست کے اندر میرا بھی نام ہوگا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی، جہاں ان امراء کا ہوگا۔ صرف اپنا یہ نام لکھانے کے لیے کہ جہاں پورے برطانیہ سے دوست، احباب، ساتھی اس کانفرنس کے اندر شرکت کر رہے ہیں، کم از کم میرا نام بھی قیامت کے دن اس کانفرنس کے شرکاء کے اندر، شرکت کے اندر میرا بھی نام موجود ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بس صرف ایک بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 دور عطا کیے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بعض لوگ ہیں کہ بچپنا اچھا ہے لیکن جوانی اچھی نہیں، جوانی داغدار ہے، یا جوانی اچھی ہے، بڑھاپا اچھا نہیں۔ اور بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ بچپنا بھی داغدار، جوانی بھی داغدار، اور بڑھاپا بھی داغدار۔ لیکن آمنہ، میں تیرے در یتیم پہ قربان جاؤں، عبداللہ میں تیرے لخت جگر پہ قربان جاؤں، فاطمہ میں تیرے ابا پہ قربان جاؤں، حسنین میں تمہارے نانا پہ قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بچپن بھی اعلیٰ عطا کیا، جوانی بھی اعلیٰ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا بھی اعلیٰ عطا کیا۔ ہمارا ایمان ہے، ساری کائنات مل جائے، میرے آقا کی کسی چیز کا مقابلہ کرنا چاہے، میرے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر میرے آقا کی کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ تو اونچے ہیں، آپ تو بلند ہیں۔
جو میرے آقا کے ساتھ مل گیا اللہ نے اس کو بھی بلندیاں عطا کر دی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں روٹیاں بنا رہی تھی، میرے آقا تشریف لے آئے اور فرمایا کہ عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے میں بھی روٹی بناؤں۔ عرض کیا آقا میں جو موجود ہوں۔ فرمایا نہیں، ایک پیڑا مجھے دے، میں روٹی بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پیڑا دیا گیا، آپ نے روٹی بنائی، ام المومنین دیکھ رہی ہیں، آپ نے اپنی روٹی تنور کے اندر لگا دی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ام المومنین انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا انتظار کر رہی ہے؟ عرض کیا آقا جو روٹیاں میں نے بنائی تیار ہو گئی، جو آپ نے بنائی میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، یہ بھی پک جائے، تیار ہو جائے، اس کے اندر شامل کر لو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا عائشہ ایک دن انتظار کر لو، ایک ہفتہ انتظار کر لو، ایک مہینہ انتظار کر لو، ایک سال انتظار کر لو، رب کائنات کی قسم ہے قیامت تک کے لیے انتظار کرتی رہو۔ جس روٹی سے اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ گیا اللہ اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی، وہ نہیں پکے گی۔ میرے دوستو اگر آٹے سے ہاتھ لگ گیا وہ اتنا اعلیٰ ہو گیا، اور جو 1450 سال سے میرے آقا کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، تمہیں شبہ ہے یہ جنتی نہیں ہے؟ جنتی ہیں۔ یاد رکھیے رب کائنات کی قسم ہے صحابہ کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جو صحابہ کے خلاف زبان دراز ہوگی اسے گدی سے نکال دیا جائے گا، اور یہ ایسے برداشت نہیں کیا سکتا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی بات زبانی کرے۔ وہ میرے آقا کے صحبت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول کر لے۔ میں بھی مولانا اپنے جو ہمارے مولانا شعیب میرپوری ان کی طرح حضرت قاری صاحب کے لیے یہ درخواست کروں گا، الحمدللہ یہ میں دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا میں فجر کی نماز کے بعد جب ان دوستوں کے لیے اپنے اکابرین کے لیے دعا کرتا ہوں، قاری صاحب کا نام اس کے اندر شامل کر کے سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم سب کا فرض ہے ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ جو قائم کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی صبح تک آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جانشین حافظ عدیل صاحب، ان کے بھائی مولانا عمران الحق صاحب، ان کے بھانجے حضرت مولانا محمد ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مل جل کے محبت پیار سے اسے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس طرح ہمیں جنت کے اندر اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا